السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شب براءت یعنی براءت والی رات عطا کی ہے۔ اس بات پر اللہ رب العزت کا بہت بہت شکریہ ادا کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہیں، اس لیے کہ آپ کے وہ بھائی، وہ بہن، وہ دوست، وہ یار، وہ رشتہ دار جو پچھلے سال اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے لیکن وہ اس وقت آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، یا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس سال ہم جو شب براءت کی فضیلت حاصل کر رہے ہیں، اس شب میں ہم جو نوافل اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری آخری شب براءت ہوگی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے اور اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ پر اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا، اور یہ رات آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے، مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی ان راتوں کو ہم اب پانے والے ہیں، اور اس رات میں خوب عبادت کر کے اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کی برکتوں کو خوب حاصل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے جو اس سال، پچھلے سال تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ ایسی برکت والی، مغفرت والی رات ہے کہ اس میں اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے والے کو اللہ رب العزت معاف کر ہی دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، ایک رات بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع پہنچی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات پر اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہوتا ہے نا، اس بال کی تعداد کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس میں خوب لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اس کا نام ہی ہے شب براءت۔ براءت کے معنی ہوتے ہیں آزادی کے، چھٹکارے کے، یعنی اللہ رب العزت بندوں کو معاف کر کے جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی مغفرت والی رات، اس میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ حضرات کو وہ 7 لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور اگر اس میں سے کوئی ایک عادت بھی ہمارے اندر ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان عادتوں کو چھوڑ دیں، ورنہ ایسی مغفرت والی رات اور برکت والی رات بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی اور ہم اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا پائیں گے۔ نمبر 1 پر جو شخص ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ مشرک ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی وحدانیت، اس کی کبریائی میں، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ رب العزت ہرگز اس کو معاف نہیں کریں گے، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2 پر جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے، یعنی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اسے بھی اللہ رب العزت اس رات میں نہیں معاف کرتے ہیں۔ بچپن کے اندر ہمارے اندر ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کا جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ کر جاؤں گا، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے خود کے بچے ہوتے ہیں تو وہ جذبہ، وہ جنون ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے جو ماں باپ کے لیے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ اور نمبر 3 پر جو ہے وہ ہے کینہ پرور، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں برے خیالات رکھنا، ان کے بارے میں کینہ رکھنا، یہ سب بری چیزیں ہیں، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور نمبر 4 پر جو شخص ہے وہ ہے شرابی، شراب پینے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے قاتل، یعنی مرڈر کرنے والا، قتل کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 6 جو ٹخنوں سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے، اللہ رب العزت
العزت اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 7 پر جو ہے وہ ہے چغلی کرنے والا۔ تو یہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس مبارک اور برکت اور مغفرت والی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے جرائم سے، اپنے جرم سے، اپنے گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیں تو یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کو بھی بخش دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس رات کی بھرپور فضیلت عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔